سامعین و حاضرین، میں ہوں آپ کے ساتھ نفیسہ بطول۔ بعد السلام پیش خدمت ہے منشی پریم چند کے افسانے کفن سے ایک اقتباس۔ ایک لمحہ کے بعد مادھو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی۔ بولا، کیوں دادا، ہم لوگ بھی تو وہاں ایک نہ ایک دن جائیں گے ہی۔ گھیسو نے اس طفلانہ سوال کا جواب نہ دیا، مادھو کی طرف پرملامت انداز سے دیکھا۔ وہ پرلوک کی باتیں سوچ کر اس آنند میں بادھا نہ ڈالنا چاہتا تھا۔ جو وہاں ہم لوگوں سے وہ پوچھے کہ تم نے ہمیں کفن کیوں نہ دیا تو کیا کہو گے؟ کہیں گے تمہارا سر؟ پوچھے گی تو ضرور، تو کیسے جانتا ہے کہ اسے کفن نہ ملے گا؟ تو مجھے ایسا گدھا سمجھتا ہے؟ میں 60 سال دنیا میں کیا گھاس کھودتا رہا ہوں، اس کو کفن ملے گا اور بہت اچھا ملے گا، اس سے بہت اچھا ملے گا جو ہم دیتے۔ مادھو کو یقین نہ آیا۔ بولا، کون دے گا؟ روپے تو تم نے چٹ کر دیے۔ گھیسو تیز ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اسے کفن ملے گا، تو مانتا کیوں نہیں؟ کون دے گا بتاتے کیوں نہیں؟ وہ تو مجھ سے پوچھے گی، اس کی مانگ میں تو سندور میں نے ڈالا تھا۔ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کی دیا۔ ہاں، وہ روپے ہمارے ہاتھ نہ آئیں گے، اور اگر کسی طرح آ جائیں تو پھر ہم اس طرح یہاں بیٹھے پئیں گے اور کفن تیسری بار ملے گا۔ جوں جوں اندھیرا بڑھتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوتی تھی، مے خانے کی رونق بھی بڑھتی جاتی تھی۔ کوئی گاتا تھا، کوئی بہکتا تھا، کوئی اپنے رفیق کے گلے لپٹا جاتا تھا، کوئی اپنے دوست کے منہ میں ساغر لگائے دیتا تھا۔ وہاں کی فضا میں سرور تھا، ہوا میں نشہ۔ کتنے تو چلو میں ہی الو ہو جاتے ہیں، یہاں آتے تھے صرف خود فراموشی کا مزہ لینے کے لیے۔ شراب سے زیادہ یہاں کی ہوا سے مسرور ہوتے تھے۔ زیست کی بلا یہاں کھینچ لاتی تھی، اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا زندہ درگور ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹے اب بھی مزے لے لے کر چسکیاں لے رہے تھے۔ سب کی نگاہیں ان کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں دونوں، پوری بوتل بیچ میں ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مادھو نے بچی ہوئی پوڑیوں کا پیتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیا، جو کھڑا ان کی طرف گرسنا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور دینے کے غرور اور مسرت اور ولولے کا اپنی زندگی میں پہلی بار احساس کیا۔ گھیسو نے کہا، لے جا، خوب کھا، اور آشیرواد دے۔ جس کی کمائی ہے وہ تو مر گئی، مگر تیرا آشیرواد اسے ضرور پہنچ جائے گا۔ روئیں روئیں سے آشیرواد دے، بڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں۔ مادھو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بے کھنڈ میں جائے گی دادا، بے کھنڈ کی رانی بنے گی۔ گھیسو کھڑا ہو گیا اور جیسے مسرت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا، ہاں بیٹا، بے کھنڈ میں جائے گی، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو دبایا نہیں، مرتے مرتے ہماری زندگی کی سب سے بڑی لالسا پوری کر گئی۔ وہ نہ بے کھنڈ میں جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے، جو غریبوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپ دھونے کے لیے گنگا میں نہاتے ہیں اور مندر میں جل چڑھاتے ہیں؟ یہ خوش اعتقادی کا رنگ بھی بدلا۔ تلون نشے کی خاصیت ہے، یاس اور غم کا دورہ ہوا۔ مادھو بولا، مگر دادا، بیچاری نے زندگی میں بڑا دکھ بھوگا، مری بھی کتنا دکھ جھیل کر۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا، چیخیں مار مار کر۔ گھیسو نے سمجھایا، کیوں روتا ہے بیٹا؟ خوش ہو کہ وہ مایا جل سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی۔ بڑی بھگوان تھی جو اتنی جلد مایا موہ کے بندھن توڑ دیے۔ اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے، ٹھگنی کیوں نینا جھمکاوے ٹھگنی، ٹھگنی کیوں نینا جھمکاوے ٹھگنی۔ سارا مے خانہ محو تماشا تھا، اور یہ دونوں مہکش محویت کے عالم میں گائے جاتے تھے۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلے بھی، کودے بھی، گرے بھی، مٹکے بھی، بھاؤ بھی بتائے، اور آخر نشے سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے۔